अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, आज का प्रोग्राम 7 न्यूज़ के लिए भी नहीं है। आज का प्रोग्राम असलम, सुहेल, आतिफ, अतलाजिता और पता नहीं इस जैसे के लिए है जो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, रोज़ाना मजदूरी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज वो इतनी कमाई कर सकें कि अपने बच्चों का पेट भर सकें। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है, जीना दो भर कर दिया है उनका। और महंगाई है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हुकूमत की तरफ देखें तो हुकूमत की तरजीहात लोगों के लिए मुश्किलात आसान करने की बजाय शायद कुछ और हैं, क्योंकि बयानात तो आते हैं लेकिन महंगाई को कम करने से ज्यादा अपोजिशन के खिलाफ ये बयानात हमें सुनने को मिलते हैं। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और बढ़ती हुई महंगाई की वजूहात क्या हैं, और 2.5 साल में भी अगर अभी भी हुकूमत वक्त जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों को करार देती है तो क्या ये दावा दुरुस्त है या नहीं। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलात कम होंगी, हालात बेहतर होंगे, ये दावे क्या हकीकत पर मबनी हैं। और टैक्स जो महसूलात हैं उनका पूरा ना होना, जिसके बारे में खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन उनका ये बता देना, बयान कर देना ही काफ़ी है या फिर इक़दामात करना भी ज़रूरी है। और इक़दामात ज़ाहिर है हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत का ये कह देना ही काफ़ी नहीं होता है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इस साल भी लोगों ने टैक्स नहीं दिया, बल्कि हुकूमत का काम ये होता है कि वो वजूहात तलाश करें कि लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, और जहां जहां जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनका तयन करके ऐसे इक़दामात तक किए जाएं कि लोग टैक्स देने पर मजबूर हो जाएं और फिर मुल्क की जो मईशत है वो सही रास्ते की तरफ गामजन भी हो जाए। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं, इन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुश्किल टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स की, उनकी बजाय आसान अल्फाज में आम आदमी का जो मसला है ना सिर्फ वो बयान किया जाए बल्कि वजूहात जानने की भी कोशिश की जाए। मेहमानों का मैं तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज के अंदर जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे मईशत हैं, और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। उसके अलावा ज़ीशान मर्चेंट साहब सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, वो भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, महंगाई बढ़ती जा रही है, 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, और अब वो मंजन के साबिक हुकूमत जिम्मेदार थी या ये चोर हैं, फलां डाकू है, ये मंजन अब क्या आवाम जो है वो खरीदेंगे या फिर अब हुकूमत को इससे बढ़कर कुछ और करना होगा महंगाई में कमी लाने के लिए? देखें, अब हमारी जो इक्तिसादी सिचुएशन है वो सिर्फ महंगाई के ऊपर नहीं है मबनी, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर जो पाकिस्तान में हुआ है उसके ऊपर मबनी है। और उस डिजास्टर को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के हैं, यानी कि हमारे ऊपर जो पेमेंट्स करनी है डॉलरों में वो हमारे पास नहीं थी, और उसके साथ साथ हमारे पास डॉलरों में एक पहाड़ कर्जों का है जिसकी सूद भी देना होता है और उसको वापस भी करना होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेशनल और नेशनल जितने इदारे हैं वो अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब रिकवरी की तरफ जा रही है, ग्रोथ आ रही है। और आज ही मूडीज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा है कि अगले साल हम 4-4.5% तक इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा, जो भी अनएम्प्लॉयड हुए थे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, जो पाकिस्तान में बेरोजगारी फैली थी, वो तमाम के तमाम अब वापस रोजगार में आ गए हैं। फैक्ट्रियां आपकी चल रही हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपके ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं। फैक्ट्रियों में जो फैसलाबाद है, ऑर्डर्स इतने हैं कि वो पूरे नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक कि अब कहानी कुछ और होती जा रही है कि IMF प्रोग्राम की वजह से जो इन्फ्लेशन हुई थी और जो स्लो डाउन हुआ था वो स्टेबलाइजेशन हो गई है। अब इकॉनमी जो है वो एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ फैक्टर में आ गई है। सही। और बहुत से सेक्टर्स आपके बहुत तेजी से भी ग्रो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी कोरोना के साथ, वो भी इंटरनेशनली क्लेम की जा रही हैं कि पाकिस्तान में उस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हुई जैसे बाकी दुनिया में, जो इस वक्त हम अपनी आंखों से यूरोप में देख रहे हैं, इंग्लैंड में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं हुई। और अब हमें पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक
مینوفیکچرنگ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آرڈرز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اور اس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑی براڈ بیسڈ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک اس میں ریفارم ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت بہت سے ایریاز میں بے شمار ریفارمز ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک نظام جو خاصا گورننس جو ہے نظام کی بہت خراب ہوئی ہے, آپ کے ادارے بہت کمزور ہیں, ان ساروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور اس میں بہتری لائی جا رہی ہے. اور آپ جو سرکاری جو کمپنیز بھی ہیں ان میں اپوائنٹمنٹس ٹھیک ہو رہی ہیں. سینٹرل بینک آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, اسی طرح سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن اور باقی جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں تمام جو ہیں اب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک کہ ہمیں یہ اس نیریٹو میں نہیں گم ہونا چاہیے کہ بہت مس مینجمنٹ ہو گئی ہے. مینجمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے. اکنامک حالات ہمارے بہت خراب تھے کیونکہ ہم تقریباً ڈیفالٹ سے اٹھ کے اب آ رہے ہیں. یہ آپ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ یقیناً مثبت امید رکھے ہوئے ہیں. جی پراپر گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ہم مثبت جو ہے رخ کی طرف جا رہے ہیں. سر, جو کرونا ہے, کووڈ ہے, اس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, لیکن ہم لوگ پاکستان اتنا متاثر نہیں ہوا جتنے دیگر ممالک اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن ہم جس طرح سے ہماری حکومت اعلان کرتی ہے اپنی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کو بنیاد بناتی ہے کورونا کو کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ ہم اتنے متاثر بہرحال نہیں ہوئے باقی دنیا کی طرح. دیکھیں, دونوں تینوں چیزیں ایشوز ہیں. ایک تو وہ جو حکومت پرانی حکومتوں پہ بلیم ڈالتی ہے وہ ٹیکنیکلی کریکٹ ہے. انہوں نے جس قسم کی اکانومی چھوڑ دی تھی اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے, اور پرائم منسٹر صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کو شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آئی چیزوں کی, اور یہ بھی انہوں نے خود کہا ہے کہ مافیا کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. قطع کلامی ہوگی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ انہیں سمجھ آ گئی معیشت؟ جی مگر ان کے پاس اگر سلمان شاہ صاحب جیسے ایڈوائزرز ہیں تو شاید ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اصل جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی انڈر لائن کی ہے اور میں بھی کرنے لگا ہوں کہ جب تک آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں لائیں گے تو یہ جو آپ کی ریوائول کی طرف جا رہی ہے, کووڈ-19 کا جو ایشو ہے اس میں جو انفارچونیٹلی آپ نے سروس سیکٹر میں لاک ڈاؤن کی تھی جس میں ڈیلی ویجز بہت زیادہ, سٹی پاپولیشن بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی, اس میں مجھے شاید ریوائول نہیں نظر آئی. انڈسٹری میں یا ایکسپورٹیبل ٹیکسٹائلز میں تو شاید ریوائول ہو اور وہاں ابھی, مگر وہ جہاں آپ جو مہنگائی کی بات کر رہے تھے یہاں ایشو ٹیکنیکلی مہنگائی کم اور انکم جنریشن کے موقع اس کا ایشو ہے. صحیح ہے. اور وہ نیچرلی 4-5% بلکہ میں تو سمجھتا ہوں 7-8% پہ گرو نہیں جب تک کرے گی اکانومی, وہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جو پرابلم ہے ہماری یہ حکومت انٹرنیشنل دوسری حکومتوں کی طرح آئی ایم ایف کے ایڈوائس پہ نیو کلاسیکل پالیسیز رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نیو کلاسیکل یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کم اکنامکس میں جائے اور زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کو کرے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگری کر جاتا ہوں کہ ہماری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے, مگر نئی انویسٹمنٹ کو 4-5 سال لگنے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں انڈیا, چائنا, سینٹرل ایشیا اور پاکستان میں تو ہم شاید سب سے نیچے بیٹھے ہیں فورن انویسٹمنٹس میں. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس کی صرف وجوہات کووڈ-19 نہیں ہے, کووڈ-19 شاید انڈیا میں زیادہ آیا ہو. اس کی وجوہات آپ کی جو اسٹرکچرل, انسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی کم ہے, وہ اس میں جو ریفارمز لانے کی کوشش شاید یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, مگر اس کے اندر سے اتنی ریزسٹنس ہے کہ ایک آدھ سال شاید اسی میں لگ جائے اور پھر گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جائے. اصل ہمیں جب تک وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ جب تک خود میگا پروجیکٹس نہیں بنائے گی تاکہ وہ لوگ جو
अनएम्प्लॉयड हो गए थे या वो लोग रोजगार जनरेट करना चाहिए। जी उनको फिर आपके ये प्रॉब्लम इशू आएंगे। मैं समझ गया। मगर दूसरी बात भी ये है कि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पे तो ये कर रहा है, मगर जब तक आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करते, जब तक आप नई इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप उस 4-5-6% ग्रोथ पे नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान मर्चेंट साहब को भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। ज़ीशान साहब, आपने दोनों जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके बगैर शायद जो मईशत की बेहतरी का सफ़र है वो इतना आसान ना हो। आप इसमें कुछ ऐड अप करना चाहेंगे? मैं जी दोनों से एग्री करता हूं, क्योंकि जो बात इस वक्त हो रही है कि ग्रोथ अगर पाकिस्तान में चाहिए तो एक तरफ तो ये बात सही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ आपको जो है इस वक्त इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो तकरीबन आधा या आधे से ज्यादा जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है। तो आपको इंपोर्ट पे अपना इन्हिसार जो है वो बतदरीज कम करना पड़ेगा और आपको लोकल सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। टेक्सटाइल जी हम बिल्कुल सही है कि टेक्सटाइल में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और टेक्सटाइल में ऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी वजह ज़ीशान साहब, इसकी वजह ये तो नहीं है कि भारत और बांग्लादेश जहां कोविड के हालात ज्यादा उसकी वजह से खराब है तो वहां के जो ऑर्डर्स थे वो पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हुए हैं और ये सब आर्जी है, इस वजह से यहाँ पे टेक्सटाइल को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं? कुछ वजह बिल्कुल ठीक है कि कुछ ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपनी चीजों को इम्प्रूव किया है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको मेरे ख्याल से हम इस वक्त बहुत फोकस नहीं कर रहे, वो आपका आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में जो इतना पोटेंशियल इस वक्त पाकिस्तान में, देखिए दुनिया जो है कोविड के बाद जो है बदल गई है। अब चीजें जो हैं वो हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, हर चीज जो है वो लोग घर से बैठ के काम करना प्रेफर करते हैं और फ्यूचर जो है वो बदल जाएगा। अब ऑफिसेस में लोग अटेंडेंस बहुत कम होगी गोइंग फॉरवर्ड और घर से ज्यादा काम करेंगे। तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईटी में अगर हम अपने आप को आज से डेवलप करना शुरू करें, बहुत काम हो रहा है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आईटी का। अगर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास कोई पेमेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं है। कुछ चीजें जरूर स्टेट बैंक अब करने लगा है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर हो गई है उसमें। हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के और इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने के कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अभी हम वहां बहुत पीछे हैं। कोई भी बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर कोई आपकी जो यंगस्टर्स हैं अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बड़े मसाइल। अगर हम इन चीजों पे भी फोकस करें तो यकीनन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन पैसा भी आएगा और आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेयर बन जाएंगे। तो मैं समझता ये हूं कि न सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें फोकस करने की बजाय मेरे ख्याल से अब टाइम ये आ गया है कि हम उन नॉन ट्रेडिशनल चीजों पे फोकस करेंगे जिसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है। और उन चीजों को अगर हम कर लेते हैं तो यकीनन न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान की, फॉरेन एक्सचेंज आएगा और हम रिलायंट कम होंगे इंपोर्ट सेंट्रिक चीजों पे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इसके साथ साथ उन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसमें से एक आईटी सेक्टर है। ठीक है सलमान शाह साहब, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान अभी भी बाकी मुल्कों से बहुत पीछे है, बिलखुसूस हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो हमसे बहुत आगे है इस बारे में। तो गैर रिवायती जो सेक्टर्स है उस पर तवज्जो देकर भी हम दुनिया के बराबर आ सकते हैं? सलमान शाह साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अभी पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बनाई गई है जिसका मकसद ये है कि पूरी नॉलेज इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईसीटी, ये सारी चीजों को बहुत इम्प्रूव किया जाए, सहूलतें दी जाएं और रिफॉर्म्स किए जाएं और ये सारी चीजें इन प्लेस होती जा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त उसकी लीडरशिप जो है बहुत रिफॉर्मिस्ट है, रिफॉर्म एजेंडा है, जिसमें आपने देखा कि अभी उन्होंने पे सिस्टम का ही सिस्टम किया है। उससे पहले रोशन अकाउंट्स जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए किए गए हैं और ये जो आईटी सिस्टम की निज़ाम की बात हो रही है ये भी बिल्कुल उन्हीं के एजेंडे के मुताबिक चलेगी। सो आई थिंक एक चीज बड़ी जाहिर है कि इस वक्त
میرا خیال ہے سب سے زیادہ ریفارم اورینٹڈ گورنمنٹ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں یہی گورنمنٹ ہے جو ریفارمز کے اوپر توجہ دے رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم اتنے بری طرح ہماری اکانومی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے پاسٹ میں، اور ہمارے جو انرجی سیکٹر کی ریفارمز کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انرجی اس وقت دنیا کی سب سے ایکسپینسو انرجی ہے. ہم نے فاسل فیولز کے اوپر سارا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بھی بڑا مہنگا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے. ہم نے اس سے نکل کے رینیویبل میں آنا ہے اور سستی بجلی کی طرف آنا ہے، شفافیت لانی ہے، کیونکہ ہمارے کانٹریکٹس میں بھی شفافیت نہیں تھی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہم نے جنریشن میں کی ہے، لیکن ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں جو ریفارمز چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے یہ درست ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے ایکسپورٹ سیکٹر کو بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے ہیں، ان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ لائے ہیں، تو وہ ایکسپورٹ سیکٹر چلنا شروع ہوا ہے، اور اس کی یہ بہت بڑی ان کے لیے بینیفٹ ہوا ہے. اسی طرح جب ایکسچینج ریٹ کو صحیح کیا ہے، مارکیٹ بیس کیا ہے، تو ان کی کمپیٹیٹیونیس بہت بڑھ گئی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ بنگلہ دیش اور انڈیا آرڈرز نہیں کر سکتا تو اس لیے ہمارے پاس آ گئے ہیں. یہ اس لیے ہمارے پاس آ گئے ہیں کیونکہ ہم کمپٹیشن میں اب بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی یعنی آپ اسے ٹیمپرری فیز نہیں سمجھتے، یہ پرماننٹ سمجھتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، کیونکہ آپ کو اگر یہ مارکیٹ اکانومی چلانی ہے تو اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سیکٹر ہو اس میں اگر انیفیشنسیز ہیں، اس سیکٹر میں مہنگی چیزیں ہیں، ان پٹ مہنگی ہے، لاجسٹکس اگر مہنگی ہے، تو وہ سیکٹر پھر نہیں کام کر سکے گا. تو آئی تھنک کہ اس وقت یہ تمام ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی زیادہ کمپیٹیٹو بنے اور زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ذریعے ہم دنیا کی مارکیٹس میں جائیں. اور ہمارے پاس دیکھیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ، ہمارے پاس GSP پلس ہے یورپ کے ساتھ، ہمارے پاس امریکہ میں ہماری مصنوعات جو ہیں ان کے اوپر کوئی خاص بندھن نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے اچھے ٹریڈنگ ریلیشن شپس ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس وقت پاکستان میں جو آپ انکریز دیکھ رہے ہیں یہ پرماننٹ انکریز ہوگی. شرط یہ ہے کہ یہ تمام جو ریفارمز ہم کرنے جا رہے ہیں یہ مکمل ہو جائیں. اور اس میں ریفارمز میں جو ہے ہرڈلز بھی خاصے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب ہماری ڈفرنٹ انڈسٹریز جو ہیں ان میں آپ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیل مل ہے، PIA ہے، باقی جو ٹھیک ہے. ان رکاوٹوں پر بھی بات کریں گے. میں ڈاکٹر قیس صاحب کو بھی شامل کر لیتا ہوں. اب چونکہ ان سیکٹرز کی تو بات ہم نے کر لی ہے کہ جہاں پر کام کیے جانے کی ضرورت ہے اور جہاں پر بہتری آ بھی رہی ہے، لیکن جن سیکٹرز میں جن کا ڈائریکٹ عام آدمی سے تعلق ہے، میں اس وقت اگر آٹا گھی وغیرہ کی بات کرنے سے پہلے چینی کی بات کروں. 12 دسمبر 2020 کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ ماشاءاللہ 102 روپے کے مقابلے میں چینی اوسطاً 81 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. لیکن اب جب چینی 100 روپے فی کلو مل رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی بیان نہیں آیا. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، عام آدمی جن ہم چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو اشاریے ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ شاید ان میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتا جتنی اس کی دلچسپی اس بات سے ہے کہ اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں. میں اگر فی الحال ابھی صرف چینی پر ہی رہوں جو کہ اب 100 روپے میں بھی مل رہی ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اس طرح سے دستیاب نہیں ہے. سر، کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ بھی آتی ہے، کوئی عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوتا. کوتاہی کہاں ہے، گڑبڑ کہاں ہے؟ ترجیحات کا مسئلہ ہے یا پھر نااہلی ہے اس کی وجہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ٹیکنیکلی سپیکنگ پروونشل گورنمنٹس کو اس سارے کا ذمہ دار میرا نہیں خیال کہ ارسپیکٹو کہ 3 جگہ فیڈرل پنجاب اور KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے، یہ ان کی یہ جو اس قسم کی پالیسیز ہیں وہ الائنڈ نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ بات کہی
کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ہماری ہرڈلز ڈال رہی ہے اینڈ سچ فورتھ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اصل جو ریفارمز جو ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جہاں جہاں ریفارمز آ رہے ہیں وہاں چیزیں, مگر جو اصل ریفارمز ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈیلیورنس آف دی بیوروکریسی, وہ ویدر لا اینڈ آرڈر میں ہو یا پرائسز میں ہو یا انوائرمنٹل ایشوز پہ ہو اور کلائمیٹ چینج پہ ہو, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ الائنمنٹ جو ہے مجھے انفارچونیٹلی چلیں سندھ اور بلوچستان تو اور پولیٹیکل پارٹیز نے, پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اس احکامات کی اس لیول پہ نہیں نظر آتی. اب مجھے ٹیکنیکلی ڈاکٹر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اس ملک کے انسپیکٹرز اور بیوروکریسی کے ایک خاص حصے کو, سارا نہیں, عادت پڑ گئی ہے کہ وہ دکاندار سے اگر 1000 روپے لیتے ہیں تو دکاندار 2000 روپے بڑھا دیتا ہے قیمت. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسیز کے ایشوز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بھی ایشوز ہیں, کیونکہ ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے, مڈل مین بہت سارے پیسے لے رہا ہے, اس کو توڑنے کے لیے کوئی گورنمنٹ کے پاس شاید بل نہیں ہے. اور ان دی کانٹیکسٹ جو ہے وہ جو پلفریجز اور جو ضائع ہوتی ہیں چیزیں وہ کنزیومر تک پہنچ جاتی ہیں, وہ بے شک بجلی کی چوری ہو یا چینی کی چوری ہو, بوجھ جو ہے کنزیومر پر منتقل ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیچرلی یا کنزیومر پہ ڈائریکٹلی پرائس پہ منتقل ہوگا یا اس پہ ٹیکس کے تھرو منتقل ہوگا, گورنمنٹ انوالو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ سو کہیں نہ کہیں وہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کمپٹیشن کی بات, سروائیول آف فٹسٹ, جب تک یہ کارٹیلز نہیں توڑی جائیں گی اور یہ ان کی کمپٹیشن نہیں کروائی جائے گی اور کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان کو فعال نہیں بنایا جائے گا, یہ چیزیں اور ابھی تک سزائیں نہیں ملی جن لوگوں کو, جو اصل ایشو ہے ڈریں تو صحیح نا لوگ گورنمنٹ کے رٹ سے. ذیشان مرچنٹ صاحب, سزا ملنا, اصل میں تو سزا ملنے سے ہی کوئی خوف پھیلے گا مافیا میں بھی, صرف مافیا کی گردان کرنا یا یہ کہہ دینا کہ کچھ لوگ ذمہ دار ہیں چینی کی قیمتوں میں اضافے یا اس کی ذخیرہ اندوزی میں, صرف یہ کافی نہیں ہے. اور ذرا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ کراچی میں چینی مل رہی ہے, دستیاب ہے, اور اگر ہے تو کس طرح مل رہی ہے, کتنے روپے کلو مل رہی ہے؟ مہنگائی تو ہر جگہ پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر قیاس صاحب نے کہا کہ مڈل مین کا رول بہت سٹرونگ ہے پاکستان میں. مڈل مین کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں, جب تک آپ ان کو سسٹم میں نہیں لے کے آئیں گے, تو یہ چیزیں تو ایسے ہی چلتی رہیں گی, چاہے گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لے کہ قیمتیں نیچے ہوں. قیمتیں تو جناب نیچے نہیں ہونے والی. اچھا, جہاں تک بات چینی کی آپ نے کی, چینی ہر جگہ نایاب ہے, کراچی میں بھی نایاب ہے, ملتی ہے لیکن مشکل سے ملتی ہے. لیکن ہمیں اس کے یہ سارے جو روٹ کازز ہیں, یہ کیوں مہنگائی ہوتی ہے, یا ایک دفعہ اس کو سمجھنا ضرور پڑے گا. یقیناً کہ آپ جب تک فارم ٹو مارکیٹ تک نہیں ایکسس دیں گے, یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہونے والی. یہ وشس سرکل اتنے برے چکر میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں, مجھے ٹیکنیکل ٹرمز تو بہت زیادہ نہیں سمجھ میں آتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک عام آدمی کو سستی چیز نہیں دیں گے تو ہم جتنی بھی اکنامکس کی بات کر لیں, ہم جتنی بھی اسٹرکچرل چینجز کی بات کر لیں, ہم جتنی بھی اچھی باتیں کر لیں گے پاکستان میں ریولیوشن آ رہا ہے, تو جب تک وہ گراؤنڈ پہ نہیں آئے گا ریولیوشن, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک غریب آدمی, جب کامن مین وہ خوش ہوگا, اس کو سستی روٹی ملے گی, اس کو گھر کے جو اجناس جو وہ خریدتا ہے وہ سستی ملیں گی. ہمیں فوکس جو ہے, دیکھیں یہ بات کہ اس وقت اب تقریباً 2-2.5 سال سے اوپر ہو گیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو, اب ان کو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے چیزیں, یا اب ان کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنا لازمی ہے, ورنہ یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اور یقیناً جب ایک آدمی بھوک ہوتا ہے نا, جب بھوک آپ کو کچھ بھی کروا لیتی ہے, بھوک آپ کو چوری بھی کرواتی ہے, بھوک آپ کو ہر وہ برا کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کی, سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, عمران خان صاحب کلیم کرتے رہے, تو ہمیں ایک اپنی جو اتنی اور بڑی ان کا ووٹر بھی اسی پاپولیشن پر مشتمل ہے سب سے زیادہ. جی اب دیکھیں نا, آپ کو اپارچونٹی میں تو تبدیل کرنا ہے نا. اگر ان ینگسٹرز کو آپ نے کام نہیں دیا, یا ان ینگسٹرز کو آپ نے اپنی اسٹرینتھ میں نہیں بدلا, تو یہ تو بہت بڑی ویکنس بن جائیں گے آپ کے, اور ڈیزاسٹر کی طرف ہم چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس ڈیزاسٹر کو اوائڈ کرنے کے لیے ناؤ از دا ٹائم ٹو ٹیک چیلنجنگ ڈیسیژنز, اور شاید اس میں لوگ خوش نہیں بھی ہوں گے, جو ایلیٹ ہیں شاید وہ خوش نہ ہوں, لیکن ویل ہیو ٹو سیٹ ایگزامپلز.
سزاؤں کی جو بات کی، یقیناً ڈیٹرنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جب ایف بی آر نے اس دفعہ ٹیکس ریٹرنز کی ڈیٹ نہیں بڑھائی تو اب لوگ پریشان ہیں یار ہمارا ریٹرن فائل نہیں ہوا، اب لوگ پریشان ہیں. تو یہ ڈیٹرنسز آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جب پوزیشنز لینا شروع کر دی تو یقیناً چیزیں ٹھیک ہونا بھی شروع. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو ہم سزا کی بات کر رہے ہیں، اقدامات کی بات کر رہے ہیں، ایکشن کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اس وقت چینی پر ہی فوکس کیے ہوئے ہوں. ابھی جو یہ تازہ کارروائی ہوئی ہے کہ 71 مڈل مین جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، 164 مقدمات درج کیے گئے ہیں. کیا اس طرح کے اقدامات سے صورتحال میں کچھ بہتری آ جائے گی؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو ایگریکلچر کی ویلیو چینز ہیں، ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور جو ییلڈ ہے وہ دنیا کی تقریباً سب سے کم ہے. سو اگر آپ گندم کو بھی لیں، شوگر کین کو لیں، اس طرح کے جو کراپس ہیں ان کی ییلڈز ہماری 1/3 یا 40% دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹیوٹی اتنی کم ہوگی، آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ اس قسم کی پرفارمنس نہیں دے سکتی جو ایک ایفیشینٹ سپلائی چین دیتی ہے. سو نمبر 1 یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو ہولڈرز وغیرہ کو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں کہ جو شارٹیج کو فردر جو کریٹ کرتے ہیں یا شارٹیجز بنا کے پھر پروفٹیبلٹی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تو کریک ڈاؤن بڑا سخت ہوگا اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر پورا جو ہے نالج بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر پلیس میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے کہ پنجاب ایک فار ایگزامپل گرینری آف دا سب کانٹیننٹ تھا اور پنجاب کی جو ییلڈز ہیں وہ کوئی خاص امپروو نہیں ہوئی ہیں پچھلے 40 سال میں. تو اب ہم نے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسورسز، ایگریکلچر ریسورسز جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنی ییلڈز کو بڑھائیں تاکہ سپلائی وافر ہوگی تو ہم فوڈ سیکیورٹی سے نکل کے ایکسپورٹ سرپلس میں آئیں گے. اور سرپلس کا مطلب ہے کہ ہماری قیمتیں یہاں پہ کم ہوں گی اور جو دیہاتوں میں پراسپیرٹی بھی زیادہ ہوگی. سو ہماری گندم ہو، چینی ہو، شوگر کین ہے، ایون ہمارے جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان سب کی ییلڈز بہت کم ہیں. ہمارے جو بیچ انڈسٹری ہے وہ بہت پریمیٹیو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کئی سالوں سے. جب آپ کو یاد ہوگا ڈیکیڈ آف پرفارمنس پریزیڈنٹ ایوب نے منایا، اس وقت کے ادارے جو ہیں وہ اسی طرح ہی بس اب چل رہے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا فوکس یہ ہے کہ ایگریکلچر کی جو ویلیو چینز ہیں ان کو ری ویمپ کیا جائے، ان میں اچھا بیچ بنایا جائے اور ویلیو چین کو ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کو زیادہ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر. اچھا، مجھے اب جانا ہے اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ اور فردر میں نہیں چل سکوں گا، لیکن آئی تھنک کہ یہ پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ اگین وہ پہلی جو ہم بات کر رہے تھے ریفارمز، یہ ریفارم کے ساتھ جڑی ہے. اور ریفارم ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ریفارم، بٹ اگر ہو جائے گی تو پھر اس کے ریزلٹس بہت پازیٹیو آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ریفارمز بہت ضروری ہیں، مشکل ہوتا ہے ضرور ہے لیکن اس کے ریزلٹس سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہرحال ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد میں باقی جو 2 مہمان ہیں میرے ساتھ، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اور ذیشان مرچنٹ صاحب، ان سے گفتگو جاری رکھوں گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے چینی کی بات کر رہے تھے جو ملنے کی نہیں نایاب ہو گئی ہے، لیکن اب گندم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. گندم کا بھی مسئلہ ہم نے دیکھا کہ پہلے تو برآمد کی اجازت دے دی گئی، باوجود اس کے کہ برآمد نہیں کی جانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد جب پابندی ہے وہ بڑی دیر سے لگائے گی، اور پھر جو درآمد کرنی تھی یعنی کہ امپورٹ کرنی تھی گندم، اس کی بھی اجازت بڑی تاخیر سے دی گئی، جس کی وجہ سے ایک بحران دیکھا. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، جب بھی گندم کی نئی فصل ہر سال آتی ہے تو پہلے سے اندازے لگائے جاتے ہیں کہ پیداوار کتنی ہوگی، کتنی ہم نے گندم رکھنی ہے، کتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. اس حکومت وہی ناتجربہ کاری اس کی وجہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو سید فخر امام صاحب ہیں، وہ 17 جولائی کو
قومی اسمبلی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گندم کہاں گئی, کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. تو جب حکومت اس طرح کے بیانات دے تو پھر تو جو عام آدمی ہے اس کی کنفیوژن تو بنتی ہے, پھر وہ پریشان ہونا تو بنتا ہے اس کا. جی بات یہ ہے کہ بہت سارے عناصر تھے جو گندم تک پہنچی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی ہنٹ کیا کہ ہماری جو پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ 0.3 کلو گرام پر ہیکٹر ہے, جس کے برعکس دنیا میں 4.7 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ فرق کتنا ہے. پھر آپ کی جو انویزج تھی وہ کوئی 27 بلین ٹنز تھی, اور آپ کی جو پیداوار ہوئی جس کو آپ نے بارشوں پہ کہہ دیا, کلائمیٹ چینج پہ کہہ دیا, حالانکہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج بھی ہے, منسٹری آف انوائرمنٹ بھی ہے, منسٹری آف ایگریکلچر بھی ہے, منسٹری آف یہ ساری منسٹریوں کو مل کے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو 21 ملین ہوئی, 21.3, تو اس کے درمیان جو گیپ ہے. اب یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ بھی کی, آپ کی اسمگل بھی ہوئی, آپ کی ہوڈنگ بھی ہوئی, اور اس کو کنٹرول آپ کر ہی نہیں سکے, کیونکہ بے بسی کا اظہار بھی کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر. جی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہیں ان چیزوں کو روکنے کے, وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. صرف وشفل تھنکنگ کر کے میں اور آپ کہیں بیٹھ کے کاغذ میں لکھ دیں کہ جی یہ ہونا چاہیے یا ہوگا, تو جنہوں نے کرنا ہے وہ تو ابھی وہی پرانے وے آف لائف میں بیٹھے ہیں نا. جی صحیح ہے. میں ایک سینٹنس دینا چاہ رہا ہوں آپ کو جی کہ یہ ملک یا کوئی اور ملک 19ویں صدی کے قانونوں اور 19ویں صدی کے انسٹیٹیوشن سے 21ویں صدی میں نہیں جا سکتا. اچھا, ہمیں وہ قانون بھی بدلنے پڑیں گے. آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہم ہر وقت کہتے ہیں, آئی ٹی کے بھی بات کرتے ہیں, دنیا میں ہے, ہمیں کوئی ویل کو انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹس بھی ہیں اور رپورٹس بھی ہیں کہ جی کیا 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 جا سکتا ہے. ہم ان بیوروکریٹس کو پڑھاتے بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو ایڈوائزرز کو پتا ہے کہ نہیں پتا, بٹ دا پوائنٹ از ڈاکٹر صاحب جو غیر روایتی نظام کا دعویٰ اور وعدہ کر کے حکومت آئی تھی, بنی ہے, کیا وہ آپ کو اس راستے پہ جاتے دکھائی دے رہی ہے؟ بات یہ ہے, معاف کیجئے گا, جب آپ نے آدھے سے زیادہ منسٹرز تو پچھلی گورنمنٹ سے لے لیے تو غیر روایتی کدھر رہے, اور جو باقی ہیں وہ آئی ایم ایف کے تھرو ایڈوائزرز لے لیے, وہ صحیح ہوں گے, اس ڈائریکشن میں چل رہے ہوں گے جس ڈائریکشن میں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے اور اینڈ سچ فورتھ, بٹ ان میں سے کوئی روایتی نہیں ہے. صحیح. آپ ینگ لوگوں کے ووٹ پہ آئے تھے, آپ کو ینگ لوگ یہاں سے اٹھانے چاہیے تھے, اور ان کو اگر منسٹرز نہیں بنا رہے تھے تو ان کے ایڈوائزرز یا ان سے آپ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک مسئلے پہ, وہ بجلی کا ہو یا پرائسز کا ہو, آپ صرف 5 لاکھ روپے کا انعام کر دیں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں ہمیں سولوشن دیں, تو آپ دیکھیے گا کہ بڑی جلدی سولوشن آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب, جیسے کہ وشفل تھنکنگ کا بھی ابھی ذکر کیا ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب نے بھی, ہم وزیراعظم صاحب کے خطابات ہیں جو مختلف تقاریب میں وہ کرتے ہیں یا ان کے بیانات ہیں, ہم دیکھتے ہیں بڑے باعتماد لہجے میں, یہ جب سے وہ انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تب سے بڑے باعتماد لہجے میں انشاءاللہ کی گردان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, مافیاز جو ہے وہ خبردار ہو جائیں. وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کرپشن کرتا ہے وہ بچ نہیں پائے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں وہ قیمت کنٹرول کیا ہونی ہے, وہ قیمت کو پر لگ جاتے ہیں. ابھی تازہ مثال جو ہے وہ چینی کی, جیسے کہ میں دے رہا ہوں بار بار, ادویات کی قیمتیں ہوں یا پھر پیٹرول کی قیمت ہو یا پھر گندم کی قیمت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حکمت عملی اب تبدیل کرنی چاہیے کہ صرف اعلانات نہ کریں, صرف بڑی بڑی باتیں نہ کریں, بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھائیں. اس سے بھی میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو ایگزام اس ملک میں جو ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹیکس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہے, ٹیکس دنیا میں کوئی نہیں دیتا خوشی سے, پاکستان دیتا کوئی خوشی سے ٹیکس. پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں لنکڈ ہوتی ہیں وہ آپ کی ریونیو جنریشن سے ہوتی ہیں. ریونیو پاکستان میں جنریٹ کرنے کے ٹریڈیشنل طریقہ ایک ٹیکس ریونیو اور ایک نان ٹیکس ریونیو ہے. ٹیکس ریونیو کا جو بھی آپ کا ہدف کریٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہدف سیٹ کیا جاتا ہے وہ اچیو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس وقت ان ریئلسٹک میجرز پہ بنایا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نہ صرف ہم ٹیکس نہیں دیتے بلکہ ہم ٹیکس کی چوری بھی کر لیتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی بھی چیزوں
हर चीज को एक साथ अगर आप उठाने जाएंगे तो हर जगह पे प्रॉब्लम्स आएंगी और आप दुरुस्त। फिर फंसते चले जाएंगे, जैसा इस वक्त फंसते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब। होना ये चाहिए कि वो एक सेक्टर को उठाएं कि इस सेक्टर को अब ठीक करना है, तो फिर उसको जब तक वो एंड पे ना पहुंचे उसके बाद ही कोई दूसरी चीज उठाई जाए, वरना तो ये प्राइसेस की जहां तक जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि हर चीज होती है और फिर बयान आता है कि यार ये कहाँ चली गई तो हमें भी नहीं पता चला। आजकल की मॉडर्न जमाने में जहां टेक्नोलॉजी का इतना यूज होता है, कोई चीज कैसे कहीं से कहीं चली जाए और उसका ट्रैक कैसे नहीं रखा जा सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूं कि अब जो वक्त है वो यही वक्त है कि जैसे कोशिशें हो रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस हर जगह रखा जाए, तो जब तक आप एक रूट कॉज तक किसी इशू के नहीं पहुंचेंगे और उसको एड्रेस नहीं करेंगे, फार्मिंग की बात हो रही है, जब तक आप नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं लेके आएंगे, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब हुआ कि आपके कॉटन की प्रोडक्शन को आप बढ़ाएं? कब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लास्ट हुई है कि एक प्रॉपर तरीके से दुनिया वर्टिकल फार्मिंग कर रही है, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, दुनिया जो है नई नई टेक्निक्स फार्मिंग में इजाद कर रही है, हम वही पुरानी टेक्निक्स में, तो यकीनन आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपनी सारी पुरानी चीजों को। चेंज जो एक नारा लगा था कि चेंज कर, चेंज जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा तब तक कहीं पे चेंज नहीं आएगा। बातें आप मुझसे भी करवा लेंगे, बातें हम सब करते रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद पे होंगी, और जितना भी मैं इंशाअल्लाह कह दूं, जब तक मैं उसको करूंगा नहीं तो परवरदिगार भी मदद नहीं करेगा। परवरदिगार भी ये कहता है कि हिम्मत है मर्दा फिर मदद है खुदा। बेशक बेशक, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि टैक्स की बात की है, जो हदफ मुकर्रर किया था, आप समझते हैं कि वो रियलिस्टिक था? वैसे तो इमरान खान साहब ने 8,000 अरब रुपए भी इकट्ठे करने का दावा किया था, ये उस वक्त की बात है जब वो भी हुकूमत में नहीं आए थे। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि कम टैक्स इकट्ठा करने के बायस ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा ना खर्च किया जाना ही टैक्स इकट्ठा ना करने की वजह है? जी, बात यह है कि 2-3-4 बातें इस पे कहनी बहुत जरूरी हैं। पहले तो जो बजट है उसमें हम अपने एक्सपेंडिचर्स पहले बनाते हैं और फिर हम हदफ लगाते हैं कि ये तो हमें इतने पैसे चाहिए। ठीक है, मैं ये सेंटेंस के हक में नहीं हूं कि हमारे टैक्स नहीं देते, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए जाते, अमीर टैक्स नहीं देते, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो हर शख्स दे रहा है। और बल्कि मजे की बात यह है कि इस साल जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको 5% इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स देना पड़ता है जो अमीर हैं, और जो गरीब आदमी जो कैश से वो 16 और 17% टैक्स दे रहा है। सो फिर बोझ गरीब आदमी पे पड़ा है। सही है। दूसरी बात इसमें कहनी जरूरी है वो ये है कि वो जब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं आता, तो फिर ये चीनी वाले हों या टेक्सटाइल वाले हों या बिजली वाले हों या गंदम, उनको आप सब्सिडीज कैसे देते हैं? सही है। ये आप कैसे गरीब आदमी से टैक्स लेके अमीर आदमी को सब्सिडीज देते हैं? ये तो हक मारने वाली बात है ना। बिल्कुल हक मार रहे हैं आप। फिर तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एफिशिएंसी ऑफ द रूपी जो आपने इकट्ठा किया है वो तो देख लें। अगर 20 पैसे खर्च हो रहे हैं कौम पे और बाकी 80 पैसे पिलफरेज हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, इनएफिशिएंटली खर्च हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं, तो फिर अगर उस 20 पैसे को आप 50 पैसे तक भी उसकी एफिशिएंसी ले जाएं तो नया टैक्स लेने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। सो आपकी टोटल अप्रोच सिर्फ ये नहीं है कि जी। फिर चौथी बात यह है कि जिस मुल्क में 80% लोग 1,000 रुपए से नीचे कमाते हैं वो तो टैक्स कैसे देंगे सिवाय इनडायरेक्ट टैक्स के? दुरुस्त है। आपके बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 11% हाउस होल्ड हैं जो बैंकिंग सेक्टर, तो जो मर्जी कर लें, आपके पास हैं ऐसे 8-9 मिलियन हाउस होल्ड्स जिन पे टैक्स लगाना जरूरी है। ये मिडिल मैन भी हैं ये, बट उसके लिए मैं एग्री करता हूं आईटी सेक्टर आप यूज करें आप, बट नियत का इशू है। बिल्कुल ठीक है। इन दी एंड ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ज्वाइन कर लिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर मईशत हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत इस वक्त जिस चीज का सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रही है कि रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में हो गया है, आप समझते हैं इसमें हुकूमत का कोई कमाल है या फिर कोविड की वजह से लोगों ने बाहर से एक तो पैसा बहुत भेजा, दूसरा ये कि पाकिस्तानियों ने यहां से बाहर सफर नहीं किया, वहां जाके खर्च नहीं किया, ये उसकी वजह से हुआ है? क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ हम कंपेयर करें
کریں تو ریمیٹنس جو ہے پاکستان میں 27% بڑی، بنگلہ دیش میں 41% بڑی ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں اس کی نسبت کم ہے. اس میں حکومت کا کوئی کمال ہے جی؟ دیکھیں یار، ایک تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی پچھلے 5-6 مہینے سے یہ $2 بلین سے زیادہ کا ریمیٹنس آ رہا ہے. اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے. دوسری چیز ہے کہ اگر حکومت اگر کریڈٹ لینا چاہے تو آپ دیں ان کو کریڈٹ. ٹھیک ہے، اگر ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال ان کے دور میں تو ہوا ہے. ریکارڈ میں تو یہ آئے گا کہ ان کے پیریڈ میں ریمیٹنس بڑھا تھا. وہ کیوں بڑھا تھا یہ تو پھر بات کی بات ہے نا. یہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ٹریول جو لوگ کرتے تھے یہاں پر اپنے ساتھ پیسہ لے کر آتے تھے تو وہ اب جو ہے وہ آنا جانا کم ہو گیا ذرا ٹریول کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے. تو وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں، بینکنگ چینل سے بھیج رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں سے نوکری سے فارغ ہو گئے ہیں تو وہ اپنے سیونگز کو بھی لے کر آ رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ ہم نے جو اس پہ اقدامات کیے ہیں، کیا نام ہے، ہنڈی اور حوالہ کے سلسلے میں یا یہ FATF کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں تو اس سے ذرا مشکلات پیش آ رہی ہیں ان لوگوں کو جو ہنڈی حوالہ سے بھیجا کرتے تھے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہنڈی حوالہ سے جہاں پر ہمارے مزدور حضرات جو جا کر جہاں جاتے تھے، جس دکان پہ جاتے تھے وہاں سے وہ بھیجا کرتے تھے، اب اس کووڈ کی وجہ سے دکانیں بھی بند ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بینکنگ چینل میں چلے جا رہے ہیں، سیدھے بینک کھلے ہوئے ہیں تو بینکوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ریمیٹنس بڑھ رہا ہے. جب تک آتا رہے اچھی چیز ہے، جب تک آ رہا ہو حکومت کو آپ ضرور کریڈٹ دیں اس کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہو گیا. دوسری چیز آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کی تھی، بالکل سرپلس میں ہے، لیکن کیا یہ بہت اچھی چیز ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں ایز اکانومسٹ یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم نے اکانومی کو چوک کر دیا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی بالکل سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ تقریباً نیگیٹو گروتھ ہوئی تھی. اس سال وہ جو پچھلے سال کا جو 0.4% نیگیٹو تھا وہ اب ریوائز ہوگا جب اس مالی سال میں، تو وہ نیگیٹو میرے کیلکولیشن کے مطابق 1 سے 1.5% نیگیٹو ہو سکتا ہے پچھلے سال کا. ٹھیک ہے. تو پھر ایک بیس افیکٹ ہوگا، ہمارا بیس جو ہے اور نیچے چلا جائے گا. اس لیے اس لو بیس پہ اگر تھوڑا سا بھی اوپر آئے تو اس کا ریٹ آف انکریز بڑھ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 2.5% تک ہمارا پازیٹو گروتھ ہو جائے اس سال میں. لیکن کتنی عجیب سی چیز ہے کہ جو ملک 7-8% گرو کرتا رہا ہے ماضی میں بھی، 6% بھی کرتا رہا ہے، اب ہم 2% پہ اگر خوش ہو رہے ہیں تو دس از نتھنگ بٹ ریس ٹو دی باٹم. وی آر ایڈجسٹنگ ڈاؤن ورڈ ذہنی طور پہ، اینڈ وی آر ایڈجسٹنگ ڈاؤن ورڈ ود پرائڈ اینڈ پلیجر. اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ذیشان مرچنٹ صاحب، وقت میرے پاس بہت کم ہے. سر، جو آپ نے پہلے اشارہ بھی جس طرف کیا کہ جو اہداف مقرر کیے تھے ٹیکس وصولیوں کے لیے وہ شاید ریئلسٹک نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ جب میں تاجر طبقے سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیکس وصولیوں کے لیے فارمز ہیں، جو طریقہ کار ہے وہ بڑا مشکل ہے، بڑا پیچیدہ ہے. اس کی وجہ سے ہم تو ٹیکس دیتے بھی ہیں اور دینا چاہتے بھی ہیں، لیکن حکومت اور خاص طور پر FPR کا جو ادارہ ہے وہ اس کو مشکل بناتا جا رہا ہے ہمارے لیے. لیکن FPR یہ بات میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ تاجر برادری کا جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن فارم مشکل ہے. یقیناً IRS بیسڈ ہر چیز ہو گئی ہے، لیکن یہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی بھی پراپر چیزیں مینٹین کرو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈر جو برادری ہے وہ کوئی ٹیکس خوشی سے دینا چاہتی ہی نہیں ہے. سب پرابلم یہ ہو رہی ہے. اور آپ جتنا بھی فارم کو سہل کر دیں 99-2000، لیکن قطع کلامی ہوگی. شبر زدی صاحب خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ گروپ نے مجھے چلنے نہیں دیا، مجھے کام نہیں کرنے دیا. یہ ان کا اعتراف آن ریکارڈ موجود ہے. پلیز آپ میں مس کر کے تھوڑا سا دوبارہ بتائیے. جی، شبر زیدی صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا تھا، یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ مجھے ایک گروپ، مخصوص گروپ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ مجھے انہوں نے کام نہیں کرنے دیا، چلنے نہیں دیا مجھے. لیکن بہت سٹرونگ کمیونٹی ہے ٹریڈر کی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب بھی سن 2000 میں سروے ہوا، وہ سروے کے اگینسٹ میں آئے، انہوں نے سروے کو نہیں چلنے دیا. تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے ریئل انکم پہ ٹیکس دینا، وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو فکس ٹیکسیشن مل جائے. تو یہ چیز ڈیٹرمنٹل ہے. ہمیں یہی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. ہاں، FBR نے اب ایک رول پاس کر دیا، ایک لا بنا دیا کہ وہ
टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान कर रहे हैं। ट्रेडर्स है। को चाहिए अपने सजेशन दें ताकि वो जो चीज चाह रहे हैं कि वो आसान फॉर्म हो जाए, ताकि बिल्कुल ठीक है, उसके लिए उनको सजेशन देने चाहिए, सिर्फ बहाने नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टन साहब, डॉक्टर इशफाक साहब और डॉक्टर कैस साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बड़ी सादा सी है कि आमदन से ज्यादा असासे तो हुकूमत को नजर आ जाते हैं, लेकिन आमदन से ज्यादा खर्चे जो आम आदमी के हैं वो इसको दिखाई नहीं देते। इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।